اور ابن سعد بن سکتا ہے، شمر بن سکتا ہے۔ شکم پرست، شکم کی شہوت اگر ہو، اب دیکھیں خدا کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر شہوت شکم ہو جائے، کھانا کھانا اچھی بات ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ بندہ اپنے بدن کا خیال کرے، لیکن اگر شہوت میں بدل، شہوت مطلب ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، دن میں 3 بار کھانا ہے، بندہ 6 بار کھانے لگے، 7 بار کھانے لگے، حد اکثر میں چلا جائے، کثرت میں چلا جائے، تو یہ عقل کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ چیز کم بھی ہو جائے بری، چیز زیادہ بھی ہو جائے بری، تم نے میاں نرو ہو کے چلنا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا غصہ اگر کم ہو تو انسان ڈرپوک ہوتا ہے، غصہ حد سے زیادہ ہو تو انسان ہتاک ہوتا ہے۔ ماں باپ کی بے احترامی کرے گا، استاد کی بے احترامی کرے گا، عالم کی بے احترامی کرے گا۔ اس دن ایک جوان کا فون آیا، مولانا میرے باپ نے مجھے بڑا غصہ دلایا، بس تھوڑا تھا میں اپنے باپ کو مارنے والا تھا۔ میں نے کہا بندے خدا گناہ ہے؟ کہہ رہے مولانا بس وہ کبھی کبھی دماغ پہ سوار ہو جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ہم بھی سیدھے رہیں۔ میں نے کہا یہی تو مقام ہے، وہ سوار ہو تو تمہیں صبر کرنا ہے، سیدھا رہے تو ہر بندہ سیدھا، اگر وہ غلط بھی ہے تم نے باپ کے ساتھ بے احترامی نہیں کرنی، کیونکہ وہ تیرا باپ ہے، کیونکہ تیری ماں ہے۔ اسی صبر کا نام جناب سلمان امیر المؤمنین اہل بیت کے کتنے واقعات ہیں، لوگ بے احترامی اور بدتمیزی کرتے تھے، ہاں نبی کو گالیاں دی گئیں، پتھر مارے گئے، کتنی تکلیفیں ملی۔ وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ نبی کے سر پہ پھینکتی تھی، ایک بار رسول خدا نے اس کے ساتھ بے احترامی نہیں کی، اپنے اخلاق سے اس کے وجود میں نبی نے انقلاب لایا۔ اب یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے اندر غصہ نہیں تھا، آپ بولو میرے اندر بڑا غصہ ہے، رسول خدا کے اندر غصہ نہیں ہے، امیر المومنین کے اندر غصہ نہیں ہے۔ ارے علی کا غصہ دیکھنا ہے تو جنگ صفین میں آ کے دیکھو، علی کا غضب دیکھنا ہے تو مرحب اور انتر کو بچھاڑتے ہوئے دیکھو۔ ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ اس غصے کو، اس پاور کو میں نے یوز کہاں کرنا ہے، اور آسان کر کے سمجھاؤں۔ بھائی آپ کے گھر میں ماچس کی تیلی پڑی ہے، تیلی کے اندر انرجی ہے نا، غصہ ہے، ہاں ماچس سے لگاؤ تو جلتی ہے۔ اب یہ جلانی کہاں ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ تیلی بری نہیں ہے، اب ایک مرتبہ اٹھا کے ایک مومن کی دکان ہو، کپاس کی، ہاں گودام ہو، اور شرارت کر کے تیلی وہاں لگا دو، تیلی تو تیلی ہے، اس کا پورا گودام کیا کر دے گی؟ جلا دے گی۔ تیلی اٹھا کے اور امام بارگاہ میں مثلاً آگ لگا دو، تیلی تو تیلی ہے۔ اسی تیلی سے چولہا بھی جلتا ہے، اسی تیلی سے بندہ بھی جل سکتا ہے، اسی تیلی سے لوگوں کے کارخانے بھی جل سکتے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے کہ اس کو مینیج کرے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ شہوت بھی تیلی کی طرح ہے، غصہ بھی تیلی کی طرح ہے۔ الغضب یاکل الحسنات، غضب انسان یا حسد یا غضب، مختلف روایات ہیں، اس طرح حسنات کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی آگ ہے، اسے کنٹرول کرو تو پورے شہر کے چولہوں کو جلا سکتے ہو، اور یہی آگ ہے اگر کنٹرول نہ کرو تو لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں کو جلا سکتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے تو اس چیز کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ یہی یورینیم جس سے ایٹم بم بنتا ہے، اگر لوگ اس کو صحیح استعمال کریں، پاکستان کے پاس بہت ہے، اگر ٹیکنالوجی کو صحیح استعمال کیا جائے، ہمارے ملک میں کبھی بجلی کی قلت نہ ہو۔ آج دنیا ان ٹیکنالوجی، اس کے بجائے کہ لوگوں کو مارا جائے، وہ انرجیز کو پازیٹیو وے میں کیا کر رہے ہیں؟ استعمال کر رہے ہیں۔ تو عقل کا کام یہ ہے آپ کی شہوت کو بیلنس کرے، آپ کے غصے کو بیلنس کرے۔